بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پاکستان اور دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قسیم ظفر۔ ناظرین کرام، کیا 2026 میں پاکستان ایک ایسے علاقائی ملک کے طور پر ابھر رہا ہے جو صرف تنازعات کا فریق نہیں بلکہ مذاکرات، ثالثی اور علاقائی سیکیورٹی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ کل ہی پاکستان کا 79واں یوم آزادی گزرا ہے، اور یوم آزادی پاکستان کا ایک ایسے وقت میں گزرا ہے جہاں پر پورا مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ پھر چاہے وہ پاکستان نے اس سال بھارت کے ساتھ جو بنیاد المرصوص آپریشن ہے اور وہ جو ان کو شکست دی وہ ہو، پھر چاہے وہ ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ہو، پھر چاہے وہ ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا ہو، یا اس کے علاوہ پھر ابھی جو ریسنٹلی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، مشترکہ دفاعی معاہدہ جس کو نام دیا گیا ہے مکہ اکارڈز، جس کے تحت ایک ملک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور چاہے پھر اس سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر تصور کیا جائے گا، یا پھر کشمیر کا مسئلہ ہو جس طرح سے پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ عالمی فورم پر اٹھایا وہ ہو، یا پھر سنتاس معاہدہ ہو جس طرح سے بھارت کی جانب سے جو پانی بند کر دیا جاتا تھا اس حوالے سے پاکستان نے جس طرح سے عالمی فورم پر آواز اٹھائی، یا پھر وہ ہو اس سال پاکستان نے سفارتی محاذ پر مختلف کامیابیاں سمیٹی ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سندس خضر، ماہر عالمی امور ہیں، اور ساتھ ہی غلام رسول بلوچ صاحب سابق سفیر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر سندس خضر، آپ کی طرف آؤں گا، بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ 2026 پاکستان میں سفارتی کامیابیوں کے لحاظ سے کس طرح کا سال رہا؟ جی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ جہاں تک سوال ہے 2026 کا، تو نو ڈاؤٹ پاکستان کا یہ سال ڈپلومیٹیکلی کافی سکسیسفل رہا ہے۔ ایک طرف ہم نے دیکھا مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان ان تھا، ہم نے دیکھا یوریشیا کے اندر پاکستان ان تھا، یہاں ہم دیکھیں کہ یو ایس اے کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جو ڈپلومیٹکلی انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں پاکستان کی، اس کے اندر بیلنس بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم بیلنس مینٹین نہیں کریں گے، ہم ان ڈپلومیٹکلی انگیجمنٹس کی کریڈیبلٹی کو کلیم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈپلومیٹکلی انگیجمنٹ جب بڑھی تو ایک جو ٹرم ہے وہ یوز کی جانے لگی کہ یہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اور نو ڈاؤٹ اسٹریٹجیکلی الائنمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی ود ادر ریجن، اور آئی آر کی ٹرمز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اسٹریٹجیکلی ہیجنگ بھی ہے، جہاں ہم ملٹیپل لیول پر ملٹیپل فرنٹ کے اوپر ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور اب وہ پاکستان جو چند ہی فرنٹ کے اوپر اپنی ڈپلومیٹیکلی انگیجمنٹس کو کنٹینیو کرتا تھا، اب وہ ملٹیپل لیول پہ کنٹینیو کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان کے 14 اگست کے حوالے سے، تو 14 اگست کو کافی وائڈلی سیلیبریٹ کیا گیا ہے، ایون ماسکو کے اندر بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کروایا گیا، تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے نو ڈاؤٹ، لیکن مین چیز ہے کہ ہاؤ پاکستان ول بیلنس ناؤ۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو پاکستان کے لیے نہ صرف امپورٹنٹ ہے بلکہ اس کو ڈیل کرنا ڈپلومیٹیکلی زیادہ ضروری ہے، اس سینس میں کہ آنے والے ٹائم پیریڈ کے اندر یہ معاملات کیسے شفٹ ہوتے ہیں۔ اچھا میڈم، بتائیے گا کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ بھارت کے ساتھ آپریشن بنیاد المرصوص کے ذریعے جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو شکست دی، جس کے بدلے میں ہم عالمی سطح پر پاکستان کا وقار مزید بلند ہوا، اور یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں اسی کا ثمر ہے، تو کیا کہیں گی؟ اور بھی ممالک پاکستان پر اب اعتماد کرنے لگے ہیں، اتنی صلاحیت ہے پاکستان میں؟ نو ڈاؤٹ اس کے اوپر تو ہم کوئی سوال ہی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی افواج پاکستان آر مور کیپیبل، اور جس طرح سے وہ عالمی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، پاکستان کو نام کو سر بلند کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے جو ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ پاکستان پہلے سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس میں گیا تھا، اس کے بعد اب ترکی، پاکستان اینڈ سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس کے اندر پاکستان شامل ہوا ہے 7 اگست کو۔ تو یہ بھی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ کیسے ہماری افواج پاکستان ان تمام سیناریو کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ نہ صرف ڈپلومیٹیکلی ہے بلکہ انٹرنیشنلی جب ہم ادر
ریجن الائنمنٹ کی بات کریں یا ریجنل سیکیورٹی کی بات کریں تو اس کے اندر بھی اپنا ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے. اور اس کی ایک اور ثبوت جو ہے وہ ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان بھی دیکھا کہ وہ جہاں پہ بالکل ٹاکٹیو ٹرمز نہیں تھے اس کے اندر بھی پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بڑا اہم رول ادا کیا, جہاں پر دونوں سائڈ سے پاکستان نے میڈیٹر کا رول پلے کرنے کی کوشش کی. اور یہ اہم ہے کہ یہ پاکستان نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر رول پلے کیا جب دونوں ممالک گفتگو کے ٹیبل کے اوپر یا ٹاکنگ ٹرمز کے اوپر نہیں تھے, اور پاکستان نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ ایک اہم رول پلے کیا میڈیٹر کا. تو پاکستان کے یہ تمام کامیابیاں جو انٹرنیشنلی پاکستان گین کر رہا ہے, ڈپلومیٹیکلی, اسٹریٹجیکلی, اور ریجنل جو سیکیورٹی کا فریم ورک ایمرج ہو رہا ہے, یہ سب جو ہے وہ تمام پاکستان کے انسٹیٹیوشن کے کولیکٹیو ایک ایفرٹس ہیں, ان کے نتیجے میں ہی جو کامیابیاں ہیں وہ ہم اس کا ثمرات لے رہے ہیں. اچھا میڈم بتائیے گا کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے جس طرح سے سفارتی کامیابیاں سمیٹی ہیں, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے مسئلے کو لے کر ہم نے عالمی فورم پر کافی آواز اٹھائی. آپ کو لگتا ہے کہ ان آوازوں کو جو ثمر ہے وہ پاکستان حاصل کر سکا, اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے, ابھی تک نظر نہیں آیا؟ دیکھیے جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ پاکستان ایک ریجنل اسٹریٹجک فریم ورک کے اندر ایک میجر اسٹیٹ کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب ریجنلی وہ تمام کانٹیکس جو ہم پریویسلی اپنے پریویس ڈیکیڈس میں دیکھیں پاکستان کے سیناریو میں, تو وہ کافی چینج ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کی آج کی فارن پالیسی میں, اور مور بیلنسڈ فارن پالیسی ہے. اس کے اندر جب پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلی اٹھایا تو اس کے اندر پانی کا ایک میجر ایشو تھا, اس میں بھی کافی ہمیں ڈپلومیٹکلی سفارتی کامیابیاں ملی, لیکن یہ ایک لانگ ٹرم ایک جو ایشو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے یا اس کے جو حل ہے اس کے لیے پاکستان کو مور ایفرٹس جو ہے وہ ڈالنی پڑیں گی انٹرنیشنلی کمیونٹی کے اندر, یونائٹڈ نیشن کے اندر, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر, جہاں پہ نہ صرف اس مسئلے کو زندہ رکھا جائے بلکہ اس کا کوئی سفارتی حل بھی ڈھونڈا جائے جس سے جو ہے جو ایک پیس ہے ریجن کے اندر وہ اسٹیبلش ہو سکے. اچھا میڈم بتائیے گا کہ پاکستان کے سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے جو تعلقات ہیں وہ ایران کے ساتھ تعلقات کو کوئی متاثر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف پاکستان سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتا ہے تو دوسری طرف جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو متوازن رکھ سکتا ہے؟ اچھا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اور آپ نے بڑا ہی اہم سوال کیا. دیکھیں جب ہم نے ابھی ڈسکس کیا اور جب ہم بات کرتے ہیں ترکیہ, پاکستان اینڈ سعودی عرب کی, تو یہ ایک ریجنل اسٹریٹجک فریم ورک ایمرج ہو رہا ہے, ایک ریجنل الائنمنٹ ایمرج ہو رہی ہے. اس کے اندر ایران کا جو ایک جو پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, جو ایک نیبرنگ اسٹیٹ ہے, اس کو کسی صورت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا, یا وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے وہ کوسچنیبل نہیں ہے. یہاں پہ وہی بات جو میں نے اسٹارٹ میں کی تھی وہ امپورٹنٹ ہے کہ بیلنس, پاکستان کے لیے بھی بیلنس مینٹین کرنا بہت ضروری ہے, اور کریڈیبلٹی بیلنس مینٹین کرنے سے ہی آئے گی. تو کیونکہ ایران از امیڈیٹ نیبر آف پاکستان, اور پاکستان کے کیونکہ ملٹیپل لیول کے اوپر ریلیشن جو ہیں وہ اسٹیبلش ہیں ڈپلومیٹکلی, دیکھیں انرجی کے اندر ہم دیکھیں, ریجنل فریم ورک میں دیکھیں تو ایران ہمارے لیے اہم ہے. تو اس لیے یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ ایران کے اوپر آئے گا. ایران کے ساتھ پاکستان کی اپنی انگیجمنٹس ہیں, ایک اپنی ڈپلومیٹکلی اس کا لنک ہے, اور ترکیہ, پاکستان اینڈ سعودی عرب جو ہے وہ ایک ریجنل فریم ورک کے اندر ایمرج ہو کر سامنے آ رہے ہیں. میڈم آپ کا پوائنٹ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان نے جو 2026 میں کن کن کامیابیاں سمیٹی ہیں, کون کون سی, اس پر بات کر رہے ہیں. ابھی ہمیں غلام رسول بلوچ صاحب سابق سفیر ہیں, انہوں نے بھی جوائن کر لیا. غلام رسول صاحب آپ کی طرف آؤں گا, کیا لگتا ہے آپ کو کہ 2026 میں اب تک پاکستان نے پچھلے سال کے مقابلے میں, کیونکہ کل پاکستان نے اپنا یوم آزادی منایا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سال ہم نے کچھ زیادہ نہیں کامیابیاں حاصل کر لی؟ شکریہ جی. پہلے تو تھوڑی سی گزشتہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک ہی دن گزرا ہے, تو آزادی مبارک ہو آپ کو, ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں ان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2026 کامیابیاں بھی لایا ہے اور ساتھ ساتھ چیلنجز بھی لایا ہے. کوئی اس میں شک نہیں کہ الحمدللہ 2025 معرکہ حق کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا فتح سے, فتح مبین سے, ایک بہت ہی وشس انیمی کے سامنے,
جو کہ ایک ایگریشن جس نے کیا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہ ہم نے اس اپنے سے 5 گنا زیادہ دشمن کو زیر کر دکھایا صرف 1.5 یا 2 گھنٹے کی مارکے کے اندر، اور وہ خود پھر امن کے لیے آ گیا۔ اس کے بعد ابھی جو خاص طور پہ تاریخی جو رول ادا کیا ہے پاکستان نے دنیا کو اور اس خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچایا، بڑی جنگ سے بچایا، بلکہ لوگ تو یہی کہتے تھے اور ہم بھی اس میں شامل تھے کہ یہ ایک بڑی جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف۔ تو اس میں پاکستان کا یہ کنٹریبیوشن، بلکہ کہیں میں نے کہا تھا اس کو میں دہرانا چاہوں گا، تو واقعی اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اگر پیس نوبل پرائز کسی کو ملنا چاہیے تو وہ پاکستان کی لیڈرشپ کو ملنا چاہیے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ملنا چاہیے، پی ایم کو ملنا چاہیے، فورن منسٹر کو ملنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے قابل ستائش ہے۔ لیکن غلام رسول بلوچ صاحب، ہم تو جو ایوارڈز ہیں وہ آگے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ وہ بہرحال وہ بھی ایک مصلحت میں تھا، وہ مصلحت کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہم کیوں ڈسکس کریں، وہ ہمارا دشمن خود ہی کر رہا ہے کہ یہ جادو کیا کیا پاکستان نے کہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا شکار ہم سے ہاتھ میں نکل گیا، جس کو انہوں نے ٹرمپ اگلی باری پھر ٹرمپ سرکار کا نعرہ جا کے پرائم منسٹر آف انڈیا نے لگایا، وہ بھی امریکہ میں۔ اس سے بڑھ کے ناسمجھی، بے وقوفی اور بھی لفظ ہیں جو بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن اے پرسن آف ہی کالز ہمسیلف اے اسٹیٹسمن کبھی بھی آپ نہیں کرتے۔ تو ان کو تو پھر وہ مل گیا، لہٰذا اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں کیا جا رہا تھا، کیا کیا جا رہا تھا، لیکن اس دنیا میں وی لیو ان اے ریئل ورلڈ۔ لیکن پاکستان کا الحمدللہ بہت ہی رول پازیٹیو رہا ہے ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر فورن پالیسی ہم کہہ نہیں سکتے۔ دیکھیے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ فرض مثال پاکستان کا نام نہ لیا جائے، لیکن صرف بتایا جائے کہ وہ کون سی کنٹری جس کی چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، امریکہ کے ساتھ بھی بڑے خصوصی تعلقات ہو رہے ہیں، رشیا کے ساتھ بھی اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی بہترین کلوز اب تو ڈیفینس کولابریشن ہے، ایران کے ساتھ بہت ہی وقار والے، اعتماد والے ہیں۔ تو وہ کون سی کنٹری؟ تو وہ پاکستان ہے الحمدللہ۔ اس سے بہتر فورن پالیسی میں سمجھتا ہوں اس وقت کم از کم کسی دنیا کے ملک کے نہیں ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہم ایسے مقام پہ کھڑے جہاں الحمدللہ اتنی آپ کی ستائش ہوئی ہے، اتنا آپ کو ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ بیہیو کرنے کی وجہ سے، اور پھر کی آپ کی آواز کو سمجھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور ان فورم میں آپ آ گئے ہیں جہاں پہ الحمدللہ بات سنی جائے گی، اور جو آنے والا جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں آپ ڈکٹیٹ کریں گے، بتائیں گے، ایڈوائز دیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم آنے والے جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے مصنف ہوں گے، صرف تماش بین نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے تو اب بھی بہت سارے ملک تماش بین ہیں، اور خاص طور پہ جو ابھی جو ٹرائی پارٹائٹ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بٹوین پاکستان، سعودی عرب اور ٹرکی ہوا ہے۔ سر آپ کا پوائنٹ آگے اس پر بات کریں گے۔ میڈم آپ کی طرف آؤں گا۔ سر نے بھی فرمایا کہ کامیابیوں کے ساتھ ساتھ یہ چیلنجز بھی ساتھ لے کے آیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی لحاظ سے پاکستان کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، نو ڈاؤٹ پاکستان نے سفارتی لحاظ سے کافی کامیابیاں سمیٹی، لیکن ویزیبلٹی ایک کامیابی نہیں ہے۔ ویزیبلٹی ملٹیپل چیلنجز لے کر آتی ہے، اور جب تک ہم اس ویزیبلٹی کو چینلائز نہیں کریں گے ہم اس چیز کو سکسیس میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں فرسٹ آف آل تو اپنی انسٹیٹیوشنل کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہوگا، جہاں پر ہم ملٹیپل لیول کے اوپر جا کر اپنی اس ڈپلومیٹکلی جو کامیابی ہیں ان کو، اس کے ثمرات اخذ کر سکیں۔ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز جب ویزیبل ہوتی ہے تو وہ اکنامکلی اگر اس کے بینیفٹ نہیں آ رہے تو اٹس ناٹ دیٹ ورتھ اٹ۔ تو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی جو کامیابی ہیں ان کو اکنامکلی بھی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ انرجی سیکٹر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ایک ڈیلیما ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو انرجی کے اوپر اکنامکلی انسٹیٹیوشنلی اگر چینلائز کیا جائے تو پاکستان کی یہ جو سفارتی کامیابی ہیں یہ ویزیبلٹی سے ایک ملٹی لیول
سکسیس کی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں. اور چیلنجز اگر آپ دیکھیں تو میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ بیلنس از مور امپورٹنٹ ناؤ. ہم نے ملٹیپل لیول کے اوپر جا کے ملٹیپل فرنٹ کے اوپر جا کے جو ہے وہ انگیجمنٹس کی ہیں. یہاں پر پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے رائٹ ناؤ ہم اس کو مور بیلنسڈ فارن پالیسی کہتے ہیں, لیکن اس مور بیلنس فارن پالیسی کو کنٹینیو رکھنا اور وداؤٹ سیئنگ کہ ہم کسی ایک خاص بلاک کا پارٹ ہیں یا کسی ایک خاص چین آف کمانڈ کو فالو کریں, اس کے بجائے اگر ہم اس کو بیلنس اپروچ لے کر چلیں گے تو نہ صرف یوریشیا, مڈل ایسٹ, افریقہ, چائنا, ہم ملٹیپل لیول پہ جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی انگیجمنٹ کرتے ہوئے اپنے لیے ایک سکسیسفل اکنامک ویژن بھی سیکیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے زیادہ مؤثر جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیا ہوگی؟ کسی ایک عالمی طاقت کے زیادہ قریب رہنا یا پھر تمام ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو متوازن رکھنا؟ آپ کے نظر میں کیسے ہو سکتی ہے مؤثر؟ محترم, آپ کے سوال میں ہی جواب پنہا ہے, اور وہ تو سینگ از بلیونگ تو پاکستان نے تو ثابت کر دیا کہ نہ صرف کہ یہ اٹ از ناٹ این ایسپریشن کہ آپ کے بڑے بیلنس ریلیشن شپ ہونے چاہیے, اور یہی پڑھایا بھی جاتا ہے اکیڈمیز کے اندر, ہم نے بھی پڑھا ہے اور ہم نے بھی پڑھایا بھی ہے جو انٹرنیشنل ریلیشن پڑھتے ہیں کہ بھائی آئیڈیل یہی ہے, لیکن اٹ از ویری 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 ڈیفیکلٹ فار اینی کنٹری کہ یہ ایسا آئیڈیل ریلیشن شپ اچیو کر سکے ایون فار اے مومنٹ. اب فار اے مومنٹ اگر ہم نے فرض مثال اگر اسکیپٹکس کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے اچیو تو کر لیا لیکن اس کو سسٹین کیسے کریں گے, تو یس وی کین سسٹین اٹ. اس لیے وہ سسٹین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہماری فارن پالیسی کا ایک لحاظ سے محور ہوتا ہے. پہلی بات انٹرنیشنل لا جو ان کا چارٹر دیٹ وہ ہمارا گائیڈ ہوتا ہے. سیکنڈ پھر ہماری جو ہے اپنی نیشنل انٹرسٹ, انفیکٹ نیشنل انٹرسٹ شوڈ بی آن دا ٹاپ, اور انٹرنیشنل لا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اخلاقیات اور انسانیت. اگر ان چاروں چیزوں کو ہم انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ اور ہماری جو انسٹیٹیوشن ہے منسٹری آف فارن افیئرس میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے باہر کام کرتے ہیں, اور ان کی شروع سے ہی یہی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ان 4 چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے آپ نے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ الحمدللہ اتنا مطلب کمپلیکس ہوتا ہے. دیکھیے میں آئی کین ویژولائز سنس آئی بین ان دا بزنس کہ اتنے سارے اسٹیک ہولڈر سب کو ملا کے آپ نے میڈیشن کرنا ہوتا ہے. اٹس جسٹ ون ورڈ بٹ اٹ امپلائز اے ہیوج لاٹ آف پروسیس کہ میسیجنگ صحیح کرنی ہے, آپ نے انٹرپریٹ صحیح کرنا ہے, اینٹیسپیٹ اوور ایکسپیکٹیشن بھی نہیں کرنی, آپ نے انڈر ایکسپیکٹیشن بھی نہیں کرنی, رائٹ اماؤنٹ آف کمیونیکیشن ود ایچ ون آف دم, اینڈ جہاں پہ رکاوٹ آ رہی ہے اس رکاوٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر راہ بتانا, راستہ بتانا اور پوٹینشیل تھریٹس بھی بتانا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی تھی. میں آپ کو بتا دوں جو چیز مجھے کسی نے بڑے باوسوق انداز میں بتائی کہ جب یہ شروع ہی ہوا تھا تو 20 سیناریو پہ کام کیا گیا منسٹری آف فارن افیئرس میں اور ہمارے جو باقی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, تاکہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کو ایک براڈر پکچر پہ پیش کی جائے اور وہ پھر صحیح فیصلے کر سکیں. تو الحمدللہ اب تک بہت ہی درست فیصلے ہوئے ہیں, ریشنل ہوئے ہیں, مارل ہوئے ہیں, اور وہ جو چاروں چیزیں میں نے آپ کو بتائی پاکستان کے انٹرسٹ کے مطابق ہوئے ہیں, انٹرنیشنل لا کے مطابق ہوئے ہیں, انسانیت کے مطابق ہوئے ہیں, اور اخلاقیات کے مطابق ہوئے ہیں. اور الحمدللہ انہی چاروں چیزوں کو ہم اگر رکھ سکیں گے, جو کہ انشاءاللہ رکھیں گے, اور پاکستان definitely is now emerge as a credible middle power in the global stage. آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. میڈم آپ کی طرف آؤں گا. جب ہم خارجہ پالیسی کی متوازن ہونے کی بات کرتے ہیں, جب ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان کی خارجہ پالیسی متوازن ہونے کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں چین اور امریکہ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ چین اور امریکہ کے درمیان کیسے متوازن رکھ سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور کن کن چیلنجز کا سامنا ان دونوں ممالک کے درمیان سفارتکاری کے لحاظ سے؟ جی پہلے میں ایک بات جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی سر نے بتایا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے مور بیلنس ہے اور بہت اچھے گراؤنڈ پہ جو ہے فلرش کر رہی ہے. اس کے اندر ایک پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کی جغرافیکل پوزیشن کا بھی ہے. پاکستان کو اللہ نے اتنی بلس جغرافی دی ہے کہ ہم ایک طرف تو انڈین اوشن کی طرف ہے, دوسری طرف ہم ٹورڈز دا سینٹرل ایشیا اینڈ ٹورڈز آل دا انرجی ریچ ایریاز کو کور کر رہے ہیں.
تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ پاکستان جو ڈپلومیٹکلی ایک ڈائیورس گین لے رہا ہے اور ایک ریجنل فریم ورک کے اندر ایمرج ہو کے سامنے آ رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کی جغرافی بھی اہم ہے۔ اب آتی ہوں آپ کے سوال کی طرف، آپ نے پوچھا کہ پاکستان اینڈ چائنا کے درمیان جو ایک فرینڈلی ایک بردرلی تعلقات ہیں وہ کیسے افیکٹ ہو سکتے ہیں امریکہ کی بیلنس اپروچ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں پاکستان اور جو چائنا کے تعلقات ہیں یہ کوشچنیبل نہیں ہے، یہ بہت ایک لانگ ہسٹری کے اوپر جو ہے وہ کنفائنڈ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے چائنا نے کبھی بھی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ کوشچن ریز نہیں کیا اور ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ سیم ایسے ہی پاکستان نے کبھی بھی چائنا کی طرف اپنی آنکھیں بند نہیں کی یا ہم اسے کہیں کہ ایک کرٹن نہیں آ رہا، یہ ایک جسٹ ایک فیز ہے۔ ناؤ پاکستان از مور ڈائیورس اینڈ پاکستان جو ہے وہ ملٹی چینل اپنی فورن پالیسی کو انگیجمنٹ جو ہے اس کو چینلائز کر رہا ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم چائنا کے ساتھ جو اپنے تعلقات جو ہیں اس کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں۔ چائنا اور پاکستان کے تعلقات نہ صرف پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول پر ہیں بلکہ اکنامکلی بھی بہت اسٹرانگ ہیں، اور اس کا ثبوت ہم پچھلے ڈیکیڈ کے اندر سی پیک کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ اور جتنی بھی پاکستان کے اندر سولر پینل کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ اس کے زمرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو جو چائنا اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو ایزیلی سبوتاج نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ کی تعلقات کی اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ 2 ڈیکیڈز کے اندر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر ہم کیا ڈسکس کرتے تھے، ٹیررزم کو، کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسیز کو، سیکیورٹی کو، بٹ ناؤ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈپلومیٹیکلی انگیجمنٹس کو۔ اس سال پاکستان نے فوجی محاذ پر، قانونی محاذ پر، سفارتی لحاظ پر یا پھر علاقائی محاذ، تمام محاذوں پر پاکستان کی جانب سے کامیابیاں سمیٹی گئی ہیں۔ سفارتی محاذ پر بات کر رہے ہیں تو سفارتی محاذ پر ابھی ریسنٹلی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جو ایک اہم معاہدہ ہوا ہے، مکہ دفاعی جو مشترکہ معاہدہ ہوا ہے، سر آپ کی طرف آؤں گا، بتائیے گا کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان عالمی سطح پر جو دیگر ممالک ہیں اپنے سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے؟ جو امریکہ کے سرپرست بیٹھے ہوئے تھے، ان کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے پہلے تو بات یہ کرنی چاہیے کہ یہ 3 ملک جو ہیں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، تمام ملک جو ہیں وہ اپنی اپنی اسٹرینتھ لا رہے ہیں ساتھ۔ ترکی نیٹو کا ممبر ہے، ترکی ایک ابھرتا ہوا پاکستان کی طرح مڈل پاور ہے، کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، کافی ایکسپورٹس ہیں اس کے، اور اور اس کی اسٹریٹجک جو ہے وہ ویٹ ہے بیکاز آف بینگ ایٹ دا کراس روڈ آف یورپ اینڈ ایشیا، اور وہ باسفورس جو ہے جو کہ یورپ کو ایشیا سے ملاتا ہے، آبنائے باسفورس اس کے اوپر بیٹھے ہوئے جس پہ کنٹرول ہے، تو یہ بہت اسٹریٹجک ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے جو فورن پالیسی بھی بہت ان کی ڈائیورس ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے دنیا میں، اس لحاظ سے وہ ایک ویٹ ہے ان کا۔ سعودی عرب کی طرف آتے ہیں تو وہ ایک دنیا کا انرجی کنگ ہے، سب سے زیادہ ڈپازٹ ان کے پاس ہے، ون آف دا ریچسٹ کنٹریز، سب سے بڑا ساورن فنڈ ہے، اور پاکستان کے ان کے ساتھ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اب ایک نہیں کئی دہائیوں پہ محیط ڈیفینس ریلیشن شپ ہے، اسپرچول ریلیشن شپ ہے، بیکاز آف بینگ دی گارڈین آف جو ہے وہاں پہ حرمین شریفین کے۔ تو اس طرح سے پاکستان کے اور سعودی عرب کے ریلیشن شپ بہت جو ہیں وہ اس میں بہت سارے جو ہے وہ ڈائمینشنز ہیں، ہماری بہت سارے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ ریمیٹنسز وہیں سے آتی ہیں، سعودی عرب سے آتی ہیں۔ سو آئی تھنک وہ اس لحاظ سے، اور پاکستان بذات خود جس طرح بتایا گیا، بالکل درست کہا انہوں نے کہ پاکستان کی اپنی اسٹریٹجک لوکیشن بیکاز آف بینگ ایٹ دی کنفلوئنس آف سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اینڈ ویسٹ ایشیا بہت اہم ہے، اور پھر سب سے زیادہ کہ دی اونلی مسلم کنٹری ود اے نیوکلیئر پاور اینڈ اے ویل ٹرینڈ اینڈ اے وار ٹیسٹڈ آرمی ہے۔ تو یہ تمام، اور پھر ایک بڑی پاپولیشن ہے، 250 ملین از اے بگ مارکیٹ، اور اس میں سے بھی 50 سے 60% جو ہے وہ یوتھ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ ایک نیشنل پاور کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ہیز ایمرج ایز اے میجر پلیئر ایٹ دی گلوبل لیول اینڈ ایٹ دا ریجنل لیول۔ سو اور آپ نے اس کا جو ہے وہ دیکھا ہوگا مینیفیسٹیشن، جب پاکستان یونائیٹڈ نیشنز میں تقریباً جتنے بھی اہم ایشوز ہیں ان پہ
آگے ہوتا ہے اور اس کی بات کو سنا جاتا ہے. میں چونکہ I had the privilege of serving in Pakistan mission to the UN in New سر York. اس معاہدے کے بعد سوال میرا یہ بھی تھا کہ اس معاہدے کے بعد دیگر ممالک پاکستان کو سیکیورٹی کے حوالے سے کس طرح دیکھیں گے جو امریکہ کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے تھے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے گلف ریجن میں اس وقت جو تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جانے یا نہ جانے سے موسٹ لائکلی آئی تھنک دیٹ از ہاؤ مسٹر ٹرمپ سیٹ کہ ویل ناٹ ہیو وارس، لیکن وہ بھی وار کر لی اس نے، اس کو بھی دیکھ لیا انہوں نے. بٹ ڈیفینیٹلی دا چینجنگ سیناریو یہ ہے کہ دنیا یونی پولر سے ایک ملٹی پولر ورلڈ میں آ رہی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اس ملٹی پولر میں ایک بہت بڑا کردار ہے اس کا. اور خاص طور پہ جب یہ تینوں ملک مل جاتے ہیں تو ایک جو ہے وہ اسٹریٹجک پول بن جاتا ہے جس کو آپ فورتھ پول کہہ سکتے ہیں کہ اگر تین بڑے وہ ہیں پول، دیٹ از امریکہ، رشیا، چائنا دنیا کے لحاظ سے، تو یہ ایک اور مڈل پاورز کا پول آگے جا رہا ہے جس کے اندر ہوپ فلی ایجپٹ بھی تھا، ایجپٹ بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوگا، قطر کا بھی ہے، اور ہوپ فلی آگے چل کے ایران بھی اس کا اگر حصہ بن جاتا ہے تو مسلمانوں کی طاقت بہت اہم ہوگی. یہ واقعی ایک اسٹریٹجک پول ہوگا ان دی گلوبل کانٹیکسٹ میں. اور پاکستان چونکہ لیڈ میں ہے اس حوالے سے تو پاکستان کی الحمدللہ بہت ہی اہمیت بڑھ گئی ہے اسٹریٹجیکلی، تو جیو اسٹریٹجیکلی تو ڈیفینیٹلی پھر جیو اکنامک ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میڈم آپ کی طرف آؤں گا، بتائیے گا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں دونوں ممالک کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اور بھی ممالک شامل ہو سکتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے ممالک شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے؟ اچھا، ابھی میں ایک چیز جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کروں گی اور کلیئر کرنا چاہوں گی. جب معاہدے کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ایمرجنگ ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے. اس کو اگر ہم امپوزمنٹ اور سیکیورٹی نیریٹو میں دیکھیں تو وہ جسٹیفائی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جو کلازز ہیں اس کے اندر کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ایک باؤنڈ کمٹمنٹ اس میں مینشن نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے اندر. دوسرا آپ نے پوچھا کہ کون سے ادر ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آذربائیجان نے اپنی جو ہے ولنگنس شو کی ہے اس معاہدے کے اندر آنے کے لیے، اور یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ اگر ہم ریجنلی دیکھیں تو وہ تمام ممالک جو کہ سفر کیا جنہوں نے سیکیورٹی کے لحاظ سے یا بیلنس کے لحاظ سے، تو وہ ایک اچھا ایک انیشیٹو ہے کہ ایک ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے اندر دے آل آر جوائننگ ٹوگیدر ٹو پروٹیکٹ their own interest. جہاں تک ایران کا سوال ہے تو یہ ہم آئیڈیولوجیکلی ایک لمٹ ہے اس کو ہم کوشچن اس امپورٹنٹ کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ایران اس کو لینینٹ ہوتا ہے اور کس حد تک ادر ممالک جو ہیں جو آلریڈی معاہدے کا پارٹ ہے یا ہوں گے ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ آذربائیجان نے بھی اپنی ولنگنس شو کیا، تو وہ کس طرح سے اس سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے آؤٹ آف کوشچن نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اوپر کافی سوال جو ہے وہ ایمرج ہو سکتے ہیں کہ کیسے آنے والے ٹائم پیریڈ کے اندر یہ آرکیٹیکچر شفٹ کرے گا ریجنل پالیٹکس کو، اور وہی اسی کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ کیسے ادر ممالک اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا. سر آپ کی طرف آؤں گا، جب یہ معاہدہ ہوا تو اس پر ایران کا رد عمل آیا تھا. ایران کی جانب سے کہا گیا کہ جو ترکی کے دوسرے ممالک کے ساتھ کاغذی معاہدے ہیں وہ اس کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے پاکستان کے ساتھ جو ایران کے تعلقات ہیں ان کو وہ خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ یہ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہوگی. یہ ایک لیڈر ون آف دیم اس کا ریئیکشن تھا ذاتی. جہاں تک اسٹیٹ رسپانس ہے وہ ان کے منسٹری آف فارن افیئرس کے جو نمائندے ہیں انہوں نے دیا. ہمیں اس معاہدے کو ویلکم کرتے ہیں، اگر اس سے خطے میں امن آتا ہے اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ایران کو یا خائف ہونے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے اس معاہدے سے. اور اس کی ریزن بھی ہے، دیکھیے ان کے ریزن یہ نہیں کہ وہ جوائن کریں گے نہیں کریں گے، ان کا جو اسٹریٹجک آبجیکٹو اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح سے امریکن انفلوئنس اور امریکن پریزنس جو ملٹری ہے وہ کم ہو. تو وہ ایک لا محالہ اس کا ایک اثر فوراً نہیں ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں ڈیفینیٹلی یہ الائنس جس طرح اوپر پروان چڑھتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ میچور ہوتا چلا جائے گا، انسٹیٹیوشن بلڈ ہوتے چلے جائیں گے، تو وہ ڈیپینڈنس ان ریجنل لوگوں ریجنل کنٹریز کی امریکہ پہ
گھٹتی چلی جائے گی اسی پروپورشن سے, اور اپنا ہی ایک نظام آرکیٹیکچر جو ریجنل ہے سیکورٹی کا وہ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. ظاہر ہے اس میں کچھ سال لگ سکتے ہیں, کچھ وقفہ لگ سکتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی دس کائنڈ آف آفٹر افیکٹ آف دس ریجنل آرگنائزیشن جو ہے وہ الائن ہوتا ہے ایران کے اوور آل نیشنل آبجیکٹو کے ساتھ. وہ چاہے اس میں شامل ہو یا نہ ہو, وہ ایک اس کے ویریبلس مختلف ہیں جس کو ہم ایک سیپریٹ بحث میں کر سکتے ہیں کہ کیوں داخل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایران کے لیے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, کوئی خراب ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس کے اپنے نیشنل آبجیکٹو کے لیے. جی ٹھیک ہے میڈم, آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو بتائیے گا کہ جو 79واں یوم آزادی, جشن آزادی پاکستان کی جانب سے کل منایا گیا, کل گزرا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پہلے یوم آزادی ہم گزارتے تھے اس سے یہ والا ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے پاکستان کی جانب سے بہت سی سفارتی لحاظ پہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی پاکستان ہے وہ اپنی سفارتی لحاظ سے یوں ہی کامیابیاں سمیٹتا رہے گا؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم پچھلے سال کی یوم آزادی دیکھیں تو اللہ نے ہمیں مارکہ حق کی صورت میں بلیس کیا. اس سال اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک اسٹریٹجیکلی ایک ایگریمنٹ کے تھرو اللہ نے ہمیں بلیس کیا. تو آنے والے ٹائم پیریڈ کے لیے بھی انشاءاللہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری افواج پاکستان ہے, وہ کوشش کر رہی ہے پاکستان کی سربلندی کے لیے. تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والی آزادی اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ ویزیبل ہوگی, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی دنیا کے لیے بھی. اور اگر آپ دیکھیں سفارتی لحاظ سے تو پاکستان کو اس دفعہ جب آزادی سیلیبریٹ کرتے ہوئے جو وشز آئی ہیں وہ کتنی سالڈ ہیں اور کتنی وارم ویلکمنگ ہیں. تو اور یہ جو گڈ ول, ڈپلومیٹکلی گڈ ول جسچر ہے, یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے ایک ایسے سچویشن کے اوپر جب ہم ریجنلی اور انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں, نہ صرف ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے بلکہ انٹرنیشنلی پیس کے لیے بھی. تو نو ڈاؤٹ آنے والی آزادی اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی. ٹھیک ہے سر, آپ کی طرف آؤں گا. اوبیسلی اس وقت پاکستان کو سفارتی لحاظ سے کافی سارے چیلنجز کا سامنا ہے. اس وقت پاکستان پر کافی بوجھ ہے. جب آپ پر بوجھ ہوتا ہے تو غلطیوں کا خدشہ ہوتا ہے, چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو سفارتی لحاظ پر کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں سب سے بڑا چیلنج آپ کا یہ ہوگا کہ امریکہ میں چونکہ سیاست تبدیل ہوتی رہتی ہے ہوا کے رخوں کے ساتھ ساتھ, جی پبلک اوپینین ہوتا ہے. اگر اس میں سیٹ بیک آتا ہے مڈ ٹرم میں, ٹرمپ کا کوئی اور ایشو آتا ہے, وہ اپنی انٹرنل کانسٹیٹوئنسی کے لیے یا اسرائیل کے اثر کے وجہ سے کچھ تبدیلی لاتا ہے اپنے سٹینس میں, تو وہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے. پھر زیادہ چیلنج آپ کو دو جو نیگیٹو قوتیں جو اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑا فساد پھیلا رہی ہیں, وہ ہے اسرائیل اور انڈیا. اور انفارچونیٹلی دونوں کا اپنا الحاق ہو گیا ہے, ایک اتحاد ہے, ایک ایکسس ہے. تو یہ جو ایکسس آف ایول ہے زیونزم اور ہندوتوا کا, یہ میری نظر میں سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایران ہے وہ اس دفاعی معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی جی بالکل, مجھے بہت توقع ہے کہ ایران ضرور اس میں ہوگا, اور ہماری خواہش ہوگی پاکستانیوں کی, خاص طور پر جس طرح ہم نے ان کے ساتھ کھڑے تھے, آپ اور ہم صبح سے لے کے رات 12 بجے تک دعائیں بھی کرتے تھے. بلکہ میرا تو ایک آرٹیکل بھی چھپا تھا جسٹ آفٹر وہ 10 days آف دا وار کہ ایران ہیز ون دا وار, اینڈ آئی واز سو ہیپی کہ الحمدللہ جو ہم سوچ رہے تھے, ہم اپنی خواہشوں کو سوچ میں تبدیل کر رہے تھے, لیکن وہ سچ ثابت ہوئی اور الحمدللہ اس کو. لیکن سر ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں موجود ان ممالک پر جن پر حملے کیے گئے, ایران کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں. تو وہ ممالک جب اس معاہدے میں شامل ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ایران تو شامل نہیں ہوگا جب تک مشرق وسطیٰ کے ان ممالک سے امریکہ نکل نہیں جاتا, اور امریکہ تو کبھی بھی نہیں نکلے گا. یہ سوال مجھ سے ہے آپ کا؟ جی آپ سے یہ سر, آپ سے یہ. دیکھیے, اس کی ڈائمنشن اس طرح سے میں آپ کو بتا دوں. ایران ایک بڑی طاقت ہے, دیکھو ریجنل طاقت ہے. اب پہلے چاہے کچھ بھی کہتے تھے ریجنل کنٹریز, لیکن اب ان کو اس جنگ کے بعد جو کہ ان کا سب سے بڑا جو ان کا پروٹیکٹر تھا ایک لحاظ سے, یا سیکورٹی گارنٹر تھا, نیٹ سیکورٹی گارنٹر, اس نے اسٹریٹجک لیول پہ ہار چکا ہے. لہٰذا ان کو اب ایران کی ریالٹی, ایران کی کا جو کردار ہوگا, اس کا جو رول ہوگا ریجن میں, وہ اب ان کو بہتر طریقے سے سمجھنا پڑے گا, انگیج کرنا پڑے گا, اور انگیج ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ یو اے کا ابھی جو گزشتہ صرف چند ہفتوں میں جو ہم نے تبدیلی دیکھی ہے یو اے کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں آگے بڑھیں گی,
اور قطر کے تو آلریڈی بہت اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. تو باقی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بات چیت چل رہی ہے اور ایران بھی سمجھتا ہے کہ اب اس کو خطے میں بھی اپنی گڈ ول کو بڑھانا ہوگا. بلکہ دیکھیے میں تو جب یہ جنگ کے جواب میں امریکن بمبارڈمنٹ کے جواب میں ان کے پریزیڈنٹ پزکیان نے کہا کہ وی آر سوری کہ وی ہیو ٹو فائر دیئر بٹ پلیز ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم آپ پہ فائرنگ کریں, یہ فائرنگ ان بیسس پہ ہے جہاں سے ہم پہ فائرنگ کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپ ڈاؤن ان دیئر تھاٹ پروسیس دے نیور وانٹ ٹو ہیو این اینیمیٹی ود دی ریجنل کنٹریز. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ. غلام بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق سفیر تھے, اور ساتھ ہی ڈاکٹر سندس خضر, ماہر عالمی امور. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ناظرین کرام, گزشتہ عرصے میں پاکستان نے 4 بڑے محاذوں پر اپنی موجودگی ظاہر کروائی ہے, نمایاں کروائی ہے. ایک فوجی محاذ پر جہاں پر پاکستان نے مارکہک اور آپریشنل بنیان المرصوص کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں اپنی دفاعی صلاحیت کو اجاگر کیا, جس کے نتیجے میں ہم یہ معاہدے دیکھ رہے ہیں. دوسرا قانونی محاذ, ہم نے قانونی محاذ پر سنتاس معاہدے کو لے کر بھارت کو جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا, ہم نے عالمی سطح پر سنتاس کا معاہدہ اٹھایا وہ. اور دوسرا سفارتی محاذ جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کروائی گئی, ان کے مذاکرات کروائے گئے, پہلے اسلام آباد اکارڈ, اس کے بعد سوئٹزرلینڈ, اور اب جنگ بندی. اور اب بھی پاکستان مسلسل سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اس جنگ بندی کو مسلسل جو جنگ بندی اس کو جنگ بندی مسلسل کروانے کے لیے. ساتھ ہی علاقائی محاذ پر جہاں پر پاکستان نے سعودی عرب, ترکیہ کے ساتھ دفاعی مکہ مشترکہ معاہدہ کیا, جس کے نتیجے میں ایک ملک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح سے سفارتی کامیابیوں سے نوازتے رہے. اسی کے ساتھ دے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں, تب تک اللہ حافظ.